تو دیکھیے کچھ اشخاص نے اس کو بڑا اچھا بنایا کہ دیکھیے 1 منٹ میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. آپ 40 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں, 40 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ سکتے ہیں, 20 مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں, 20 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں, 15 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں, 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں, 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. ایک پریشان حال شخص کو بآسانی تسلی دے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو کتنے ہی آپ خود سے اپنا بنا سکتی ہیں کہ 1 منٹ کے اندر انسان کیا کیا کر سکتا ہے. تو اتنا آپ کے پاس پوٹینشیل ہے, اللہ نے اتنے اور اس میں دیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت کو انسان ضائع کر دے. اور یہ بھی کسی نے واقعی صحیح اس طور پہ کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو دکھایا جاؤں کہ وقت کی قدر و قیمت کے جو پیمانے ہیں, کہ 1 سال کی قدر و قیمت اس ہونہار طالب علم سے پوچھیں جو سالانہ امتحانات میں بیماری کی وجہ سے فیل ہو گیا ہو, کتنا اس کے لیے اہم ہوتا ہے. 1 مہینے کی قدر و قیمت اس کرایہ دار سے آپ پوچھیں جس کے پاس مہینہ گزر جانے کے بعد ادا کرنے کے لیے کرایہ نہ ہو, وہ 1 مہینہ اس کے لیے کتنا بھاری بڑا ہوتا ہے. 1 دن کی قدر و قیمت اس دیہاڑی والے مزدور سے پوچھیں جو تنہ تنہا اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنے والا ہو, 1 دن اس کو نہ ملے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی قدر و قیمت اس پردیسی سے پوچھیں جو طویل جدائی کے پاس وطن واپس آ رہا ہو, ایک پل اس پر بھاری ہوتا ہے. 1 منٹ کی قدر و قیمت مسافر سے پوچھیں اس کی ٹرین چھوٹ گئی ہو, 1 منٹ پہلے آ جاتا تو مل جاتی. اور 1 سیکنڈ کی قدر و قیمت اس مریض سے پوچھے جسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہو اور وہ بس وہ موت کی آخری سانسیں لے رہا ہو, چاہتا ہے 1 سیکنڈ مجھے اور مل جائے, مجھے 15 سیکنڈ اور مل جائیں. تو یہ کتنے وقت کی قدر و قیمت کے آپ پیمانے لوگوں کے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس وقت کو بالکل آپ ضائع نہ کریں اور ہر وقت کانشیس رہیں کہ کہاں آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے سامنے حالت احتضار میں لاچار پڑے رہنے کو یاد کرو کہ نہ طبیب تمہیں مرنے سے روک سکتا ہے, نہ حبیب یعنی دوست تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. یعنی ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. سوچے کہ بس کچھ ہی عرصہ آئے بعد یہ نوبت آپ کی آئے گی اور زندگی کی یہ جو ہے ڈوری کٹ جائے گی اور بس بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہوگا, اور بس اب کسی کو نئی زندگی تو دوبارہ ملنی نہیں ہے, اور اسی کی بیس پہ ہمیشہ کی زندگی کا ہمارا حساب ہو جائے گا. تو اس کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ زندگی کے آخری لمحات رسول فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوانا چاہیے. بے شک جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. یعنی آخری 1 سیکنڈ میں بھی اس نے یہ جملہ کہہ دیا. اتنی اہم ہے یہ قدر و قیمت وقت کی, اتنا بھی اسے موقع مل گیا تو یہ جنت میں اس کو لے جا سکتا ہے. یعنی آخری 1 سیکنڈ کے اندر 2 سیکنڈ کے اندر وہ اگر کلمہ بھی پڑھ دے تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ وقت. اور یہ گویا دیکھیے ہم پیدا ہو گئے ہیں, وہ روایتوں میں ہے نا جملہ کہ تیر اپنے نشانے پر لگنے کے لیے چل پڑا ہے, اور بس یہ اپنے ہدف تک پہنچنے کا جو زمانہ ہے یہ صرف آپ کا زندگی. یعنی وہ اب چل پڑا ہے تیر, بس اسے اپنے ہدف پر جا کر لگنا ہے. اب یہ جو ہم درمیانی وقت گزار رہے ہیں بس سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس زندگی ہے. اب جب یہ ہدف پہ لا کر لگ جائے گا تو ہماری روح جسم سے نکل جائے گی اور بس بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہوگا. اور اس میں انسان انہیں پتہ چلے کہ جناب کوئی اجرتی قاتل جو ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے گھر سے نکل پڑا اور آپ بیٹھ کے گھر پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, مثلا بیٹھ کے جو ہے نا بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں. اور بھائی آپ کو اس کی وہ کرنی چاہیے کہ بھائی وہ تو مارنے کے لیے نکل کھڑا ہے, نہ جانے کس وقت ہمیں موت آ جائے اور وہ ہماری گولی ہماری طرف آ جائے. تو اس میں انسان لاپرواہی کی زندگی نہ گزارے.